السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں اس وقت تقریباً 9.14 ملین ہیکٹر زمین ایسی ہے جو قابل کاشت ہے، لیکن پانی یا دوسری سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنجر پڑی ہوئی ہے اور کسی کام میں نہیں آ رہی. اس میں سے 4.87 ملین ہیکٹر زمین صرف بلوچستان میں ہے. یعنی اگر یہ حساب لگایا جائے تو آدھی سے بھی زیادہ زمین جو ہے وہ صرف بلوچستان کے اندر موجود ہے، جو کہ پانی اور دیگر چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے قابل کاشت تو ہے لیکن کاشت نہیں ہوتی. اگر اسے قابل کاشت کر کے اور اس کو پانی اور دوسری لوازمات مہیا کر دیے جائیں تو یہاں سے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے ہم پورے گلف، یورپ اور پورے امریکہ تک زرعی اجناس کی فراہم کی جا سکتی ہے یہاں سے پوری دنیا کو. اگر اولیو کی بات کی جائے یا زیتون کی بات کی جائے تو بلوچستان کے وہ علاقے جو جنوبی وزیرستان کے سے ملحق ہیں، جن کے اندر جو سب سے بڑا، جس میں سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ زیتون کے پودے موجود ہیں، جنگلی پودے جنہیں ہم کہتے ہیں زیتون کے، وہ شیرانی ضلع میں ہیں، اس کے بعد موسیٰ خیل میں ہیں، ہرنائی میں ہیں اور ژوب میں ہیں. اس کے علاوہ قلعہ سیف اللہ کے اندر بھی موجود ہے اور لورالائی میں بھی موجود ہیں. لیکن یہ 4 اضلاع جو ہیں اس کے اندر بہت بڑی ہی وافر مقدار میں یہ موجود ہیں، بہت زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور پورے بلوچستان کی جو آب و ہوا ہے وہ زیتون کی کاشت کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہے. ہم نے ان سے جو معلومات اکٹھی کی ہیں، اگر ہم اس 2 کروڑ سے بھی زیادہ، بقول ان کے 2 کروڑ سے بھی زیادہ درخت زیتون کے جو پائے جاتے ہیں، جنگلی زیتون کے، اس سے اگر ہم جو ریشو اور جو حساب وزیرستان میں ہم نے کیا تھا، یعنی ہر پودے سے 15 کلو پھل اور ان میں سے 10% جو ہے وہ آئل اگر نکال لیں تو یہ تقریباً ان پودوں سے ہم 30,000 میٹرک ٹن زیتون کا تیل حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ان درختوں کو جو یورپین ویرائٹی ہے، اسپینش اور اٹالین، اس کے اندر اگر تبدیل کر دیا جائے تو پھر اس میں سے جو پھل نکلتا ہے وہ پھل 60 کلو سے لے کر اور 120 کلو تک حاصل کیا جا سکتا ہے. اس میں ایسی جگہوں پر بھی یہ کچھ چند جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 300 کلو تک ایک درخت سے پھل حاصل کیا گیا ہے. جبکہ بلوچستان کے یہ جو علاقے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر جو آئل ایکسٹریکٹ کرنے کا ریشو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے پوٹینشیل لینڈ ہے یہ زیتون کی کاشت کے لیے. اور اس میں سے ہم نے جو ایوریج کیا ہے، ویسے تو تقریباً 31-31.5% تک تیل حاصل کیا گیا ہے وہاں پہ جو ریکارڈ ہے ان کے پاس، لیکن ہم احتیاطاً یہاں پر اس میں 25 کلو ہی لگائیں گے کہ 25 kg اگر تیل 25% تیل اگر ہم ان میں سے حاصل کریں تو یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 3 لاکھ میٹرک ٹن تیل صرف بلوچستان سے خوردنی تیل زیتون کا حاصل کیا جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان کے امپورٹ بل میں ایک واضح کمی لے کر آئے گا اور ان تمام علاقوں کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان علاقے کے لوگوں کو معاشی طور پر خوشحال کرنے میں بہت مدد فراہم کرے گا. ہم نے اس سلسلے میں ڈائریکٹر عبدالرؤف خان صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. تو جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ بلوچستان کے زیتون میں اور وہ زیتون جو کہ حاصل کیا جا رہا ہے پوٹوہار کے بیلٹ سے، تو اس میں ایک تو فرق کیا ہے اور بلوچستان کی جو زمین ہے اس کو آپ کیوں زرخیز قرار دیتے ہیں یا زیادہ پوٹینشیل قرار دے رہے ہیں، اس کے اوپر ان سے جو بات ہوئی وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر عالم صاحب، ایسا ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں پاکستان کے حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں زیتون کی کاشت ہو سکتی ہے، اور جو پوٹھوار کا علاقہ ہے اس میں بھی زیتون کی کاشت ہو سکتی ہے. بلوچستان کا علاقہ ہے جو مونسون علاقے ہیں بلوچستان کے لیے، شیرانی ہے، ژوب ہے، موسیٰ خیل ہے، بارکان ہے، لورالائی ہے، ہرنائی ہے، قلعہ سیف اللہ کا کچھ حصہ ہے، اور خضدار
علاقہ جو ہے نا یہ مونسون کے علاقے ہیں. اس میں ماضی میں اٹلی نے ایک پروجیکٹ چلایا تھا 1988 میں. یہاں پر پودے ٹیسٹ کیے گئے. یہ علاقے ان کے لیے بہت زیادہ موزوں ہیں اور یہاں پر جو تیل کی کوانٹٹی ہے جو فروٹ ہے اور تیل ہے دونوں زیادہ مقدار میں آ سکتے ہیں. بلکہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں کہ 28 لولائی میں 28 سے اور مساخیل میں 31% تیل لیا گیا ہے فروٹ سے جب کرشنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح خضدار میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہاں بھی 28% ہے. چمن کے 28% ہیں. اس طرح شیرانی کے بہت سارے علاقے ہیں جوب ہے یہاں پہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں. یہ بہترین رزلٹ دے رہا ہے. جو بین الاقوامی دنیا ہے مثال اسپین ہے اٹلی ہے وہ 28% نہیں لے سکتے وہ زیادہ سے زیادہ 24% لیتے ہیں. ہمارے علاقوں میں 28 سے 31% تیل لیا جاتا ہے. اگر ہم اس کو ایوریج بھی دیکھیں تو اسپین سے یا اٹلی سے بہت اچھا تیل ہم لے سکتے ہیں. ہمارے جنگلی پودے جو زیتون کے ہیں مساخیل کے شیرانی کے ارنائی کے ان کو ٹیسٹ کیے گئے ہیں. جنگلی زیتون کو یہ بھی 10% تیل دے رہا ہے. تو خضدار میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ جنگلی پودے ہیں. اس طرح بلوچستان کے ساتھ یہ ٹچ علاقے جو ہیں نا وزیرستان ہے اور پھر دونوں وزیرستان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور دیر یہاں بھی قدرتی جنگلات پائے جاتے ہیں. جس طرح بلوچستان کے شیرانی جوب مسخیل میں قدرتی اور ارنائی میں قدرتی جنگلات پائے جاتے ہیں اور کروڑوں کے حساب سے پودے قدرتی جنگل میں موجود ہیں. تو رہ گیا بات آپ کا کوئی سوال کا کہ پوٹوار اور ہمارے علاقوں میں یہ فرق ہے کہ پوٹوار میں مارجنل لینڈ پر اگائے جا رہے ہیں. ہم پوٹینشل لینڈ پہ اگاتے ہیں یعنی ہم ٹیوب ویل لگاتے ہیں اس کے ساتھ اگر بجلی نہیں ہو تو ہم شمسی سسٹم پہ پانی لفٹ کرتے ہیں زمین سے اور باقاعدہ ان کو کھاد دیتے ہیں باقاعدہ اس کی شاخ تراشی کرتے ہیں باقاعدہ اس کی رکھوالی کرتے ہیں پانی دیتے ہیں ریگولر بنیادوں پر. اور یہ پوٹینشل لینڈ ہے. پوٹوار میں جو اگا رہے ہیں وہ پہاڑی سلسلے ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر لگائے ہیں واٹر ہارویسٹنگ کرتے ہیں. وہاں ٹیوبل سسٹم بہت کم علاقوں میں ہے. وہاں پر جو قدرتی بارشیں ہوتی ہیں ان کے لیے جگہ بنائے ہوتے ہیں وہ اس کو واٹر ہارویسٹ کرتے ہیں. تو وہ مارجنل لینڈ پر اگا رہے ہیں ہم پوٹینشل لینڈ پہ اگاتے ہیں. وہاں پر میکسیمم جو انہوں نے رپورٹ کیے ہیں 6% تیل دیتے ہیں اور ہمارے ہاں تو 28 سے 31% تیل لیا گیا ہے. پی آر سی کے چیئرمین آئے ہیں یہاں پر ہم نے وہ درخت بھی دکھائے ہیں جس سے 300 کلو فروٹ لیا جاتا ہے جو ایک بہترین مثال ہے سارے ملک کا. اگر یہاں پر بلوچستان میں اتنے پودے لگائے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم امپورٹ بل بھی کم کریں گے. جو ایڈیبل آئل کا امپورٹ بل ہے وہ دوسرے آئل کے جو انرجی آئل ہے جو پیٹرولیم ہے ان کے بعد ایڈیبل آئل کا سب سے بڑا بل ہے. اگر یہاں پر توجہ دی جائے تو ہم امپورٹ بل کم کر سکتے ہیں. ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو امپورٹ آ رہا ہے ایڈیبل آئل ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. ایک دوسرا ہم کوالٹی آئل دے سکتے ہیں. اگر یہاں توجہ دی گئی تو زمیندار بڑے یہاں جو یہ پروجیکٹ چلا ہے پروموشن آف آلیو کلٹیویشن ان پاکستان اگر اسی طرح ایک اور پروجیکٹ چلایا جائے جس میں زمینداروں کو فری آف کاسٹ پودے دیے جائیں تو ہمارے زمیندار چونکہ
غریب ہیں. لینڈ ہولڈنگ ہے, وہ ان کا پدری زمینیں ہیں, اس لیے ان کی زمینیں ہیں, لیکن ان کی ان میں استطاعت نہیں ہے. یعنی ٹیوب ویل لگانا, پھر اس پہ شمسی انسٹال کرنا, شمسی سے پانی لفٹ کرنا, یہ کم سے کم 80 لاکھ یا 1 کروڑ کے برابر انویسٹمنٹ ہے. تو زمیندار تو بیچارہ اگر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کم سے کم گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فری آف کاسٹ پودے دیے جائیں, جو ان کے لیے بہترین انکم کا ایک ذریعہ بن جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا امپورٹ بھی کم بھی ہو جائے گا, کوالٹی آئل بھی مل جائے گا ملک کو, ہم باہر بھی بیچ سکتے ہیں. اپنے ملک میں بھی اس کی بہترین کنزمپشن ہے, لوگ بہت بہترین ڈیمانڈ ہے. یعنی جب سے یہاں پر یہ پروجیکٹ چلا ہے, لوگوں نے پودے اگائے ہیں, تیل مارکیٹ میں آ گیا ہے, کسی بھی زمیندار کو تیل بیچنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی مارکیٹنگ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. دنیا اس کے لیے مطلب متوجہ ہے پیور اور صاف ستھرا آلیو آئل کا, جس کے بہت بڑے فائدے ہیں, دنیا کو معلوم ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ شعور بہت زیادہ ہے کہ زیتون کے تیل میں بڑے فوائد ہیں. اب ان کو پیور اور صاف تیل مل نہیں رہا ہے. جب یہ پروجیکٹ چلا ہے تو ان کو راستے معلوم ہو گئے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ملتے ہیں, ذرائع معلوم ہو گئے ہیں. لوگ آتے ہیں یہاں پر مشینوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بڑے بڑے جیریکین ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جتنا نکالتے ہو لاؤ, ہم آپ سے خریدتے ہیں. تو یہ بہت بہترین ہمارا علاقہ وزیرستان, دونوں شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, دیر اور ادھر بلوچستان, اور مطلب ان کو اگر توجہ دی گئی تو میں کہتا ہوں کہ ملک میں ایک بہترین ایک زبردست زرعی انقلاب آئے گا. اب پٹوار کا مقابلہ, ہم اس بات کو اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں کہ ہم پٹوار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں یا پٹوار ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے, وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں بھی توجہ دی جائے. یہاں پر ہمارے ہاں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. اس کو اگر پراپرلی ایڈریس کیا گیا تو ہمارے زمینداروں کو بھی فائدہ ہوگا, ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑا زر مبادلہ بچ جائے گا, اور یہ اس کا ایک بہترین اثرات مرتب ہوں. عبدالرؤف صاحب، یہ حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں مونسون کی، اس نے بلوچستان کے اندر بہت نقصانات کیے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ہیں، اور کچھ ڈیمز کے ٹوٹنے سے جو تباہیاں ہوئی ہیں، جس کے اندر کے لوگوں کے باغات بھی بہہ گئے ہیں، اور جو سولر کا سسٹم تھا وہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے. جہاں یہ ایک طرف تو یہ کچھ نقصان ہوا ہے وہاں پر بلوچستان کے لوگوں کا، لیکن آپ ان بارشوں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے فوائد کیا ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ آئندہ آنے والے وقت میں ان بارشوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے؟ اب کتنی بارشیں جو ہوتی ہیں اس کا پانی کس حد تک محفوظ کیا جاتا ہے اور کتنا ضائع ہو جاتا ہے، اور حکومت اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ شیر عالم صاحب، آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، گزشتہ 30 سال سے بلوچستان بارشوں کے حوالے سے بہت متاثر رہا ہے. بہت شدید خشک سالی رہی ہے یہاں پہ، مال مویشی لوگوں کے مر گئے ہیں، لوگوں کی زمینداری تباہ و برباد ہو گئی ہے. لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف مائیگریٹ ہو رہے تھے، شہروں پر پاپولیشن پریشر بڑھ گیا تھا. تو اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں الحمدللہ بہت اچھی بارشیں ہوئی ہیں. اس سے جو واٹر ٹیبل ہے، زیر زمین پانی کا جو سطح ہے وہ اوپر آ جائے گا. جب یہ اوپر آ جائے گا تو لوگوں کو پانی میسر ہوگا زمینداری کے لیے. تو ایک بے حساب اس کے فائدے ہیں. انس اور جن سب متاثر تھے خشک سالی سے. اب ایک ہریالی آئے گی انشاءاللہ. اسی طرح بارشیں اگر ہوئی مستقبل میں بھی تو اس کے بہت بڑے بڑے فائدے آئیں گے. ہمارے ہاں 12.5 ملین ایکڑ فٹ پانی
آتا ہے بارشوں سے، جو کہ اکثر بہہ جاتا ہے۔ 3 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سٹور کر لیتے ہیں مختلف ڈیموں میں، یا زمیندار کسی سطح پر بڑے بڑے بندات بناتے ہیں، وہ سٹور ہو جاتا ہے 3 ملین ایکڑ فٹ پانی۔ باقی 8.5 یا 9 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے نا، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے لیے ڈیلے ایکشن ڈیم، چیک ڈیم، سٹوریج ڈیم بنائے گئے تو یہ یہاں کے زمینوں کے لیے، یہاں کی زمینداروں کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہاں کے لوگ کاشتکاری بہت محنت کش اور جفا کش لوگ ہیں۔ یہاں پہ لوگ زمینداری کریں گے اور زمینداری سے اپنی گزر بسر بہترین کریں گے، اور ان کو اچھا انکم ملے گا، لائف سٹینڈرڈ انشاءاللہ اس سے بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کرے مستقبل میں بھی ایسی بارشیں ہوں، اور ہم یہ جو بقایا پانی جو ضائع ہو رہا ہے، 8.5 یا 9 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ضائع ہو رہا ہے، اللہ کرے ہم ان کے لیے بھی ڈیم بنائیں، اور وہ ڈیم مستقبل میں بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ عبدالرؤف صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، بہت شکریہ جی آپ کا۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا جو کہ ہم نے صرف زیتون، خصوصاً زیتون کے اوپر کیا، اور بلوچستان میں پانی کا کیا سلسلہ ہے اور کتنی لینڈ بلوچستان کے پاس موجود ہے جو قابل کاشت ہے، لیکن صرف سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کاشت نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری حکومتیں طویل المدت منصوبے بنائیں، اور اس چکر میں نہ رہے کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے وقتی طور پر منصوبے بنائیں تاکہ لوگوں کو خوش کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم طویل المدت ایسے منصوبے بنائیں جس سے کہ علاقے کے لوگوں کی تقدیر بدلی جا سکے، ملکی معیشت کے پہیے میں کو دوڑ لگوائی جا سکے، اور جیسے کہ ہم ہر سال تقریباً 4 ارب ڈالر کے قریب خوردنی تیل کے اوپر جو ہے خرچ کرتے ہیں، اس کو کم کرنے میں صرف اور صرف بلوچستان ہی اگر اس کے اوپر کام کر لے تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی پاکستان کی ساری ضرورتیں یہاں سے پوری کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے پاس بہت بڑی لینڈ ہے۔ میں بلوچ بھائیوں سے، پختون بھائیوں سے جو بلوچستان میں رہتے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ ان چیزوں پر توجہ دیں۔ آپ کو اللہ نے بہت بڑی زمین دی ہوئی ہے، اور بہت ہی زرخیز زمین ہے جس پر بہت ساری چیزیں لگ سکتی ہیں۔ جنگلی زیتون کا تو ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں کے باسی ہیں بلوچستان کے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو سکتی ہیں جس میں خشک میوہ جات ہیں، انار کی فصل وہاں بہت اچھی ہو سکتی ہے، مرچ جو وہاں کی روایتی فصل ہے اور جو بہت اچھی ہوتی تھی، اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کی جو ساحلی پٹی ہے، سینکڑوں کلومیٹر پر محیط، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ارباب اختیار جن کے پاس پالیسیاں بنانے کا اختیار ہے، وہ ان چیزوں کے لیے اچھی پالیسیاں بنائیں گے، ان چیزوں پر تحقیق کریں گے، اور اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ یہ چیزیں جو ہم آج بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت کا روپ اختیار کر لیں۔ جلدی انشاءاللہ دوبارہ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ سے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔